السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين۔ آج اپنی اگلی تختی کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑی حرکات۔ پڑی حرکات زیر زبر پیش کو پڑی حرکات کہتے ہیں۔ پڑی حرکات کو پڑھتے وقت مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، کھینچ کر نہیں پڑھنا، جھٹکا نہیں دینا، مجہول نہیں پڑھنا، یعنی کہ پڑی حرکات زبر زیر پیش کو جلدی سے اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، نہ اس میں کھنچاؤ آنا چاہیے نہ اس میں جھول آنا چاہیے۔ نمبر 2، رو کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تو اسے موٹا پڑھیں گے اور اگر زیر ہو تو باریک پڑھیں گے۔ نمبر 3، جب الف کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو تو الف حمزہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا الف اور حمزہ عربی میں ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں، یعنی کہ ایک برابر ہیں۔ الف نہیں پڑھا جاتا، حمزہ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ عربی میں اعراب لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے جب الف کے اوپر حرکت لگ جاتی ہے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ اب آگے اس کی تفصیل شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 1 ہے ہماری زبر کی تختی۔ زبر کی تختی بھی زبر بھی پڑی حرکات میں ہی آتا ہے، اس لیے پڑی حرکات کو نہ ہمیں کھینچنا ہے نہ جھٹکا دینا ہے نہ مجہول پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مجہول پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم حرکات کو کھینچ دیتے ہیں، وہ نہیں پڑھنا، با زیر بے اس طرح سے نہیں پڑھنا۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی زبر کی تختی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، یا زبر یا۔ یہ زبر کی پہلی تختی کا آغاز ہے۔ ابھی ہم اتنا ہی سبق رکھتے ہیں، آگے آپ لوگوں کی پرفارمنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو جلدی جلدی آگے چلائیں یا آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ مخارج صحیح سنائیں گے تو پھر ہم اس کو جلدی جلدی تختی کو آگے چلائیں گے، نہیں تو پھر آہستہ آہستہ آگے چلائیں گے۔ اچھا، اب جب بھی یہ مجھے وائس میں بھیجیں گے آپ، تو اس میں آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ جو مخارج ہیں وہ ہم صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ ہر لفظ کا مخرج پہ لگنا زبان کا ضروری ہے، اس لیے مخرج کو سامنے رکھ کر اس تختی کو ادا کیجیے۔ اپنے جو میسیجز ہیں وائس میں بھیجیے، اور کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو مجھ سے پوچھ لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔